أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور آپ کی طرف پڑھنے والے ہر شعر کو خیال میں برسے، آمین۔ پر عورت کا پردہ سیریز ہمارا چل رہا تھا، تو آج ہمارے سیریز کا ڈے 5 ہے۔ الحمدللہ آج ہمارا 5واں دن ہے اور باقی ایک دن ہمارے سیریز کا رہ گیا ہے۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے اس کا نام ہے پردے کے بارے میں عام اعتراضات قرآن و سنت کی روشنی میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری پیاری بہنوں اور میری ہم ساتھیوں، آج میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیا کبھی آپ نے پردے کرنے کا ارادہ کیا ہے؟ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ یا پھر ارادہ کیا ہے کہ میں شرعی پردہ کرنا چاہتی ہوں یا کروں گی آنے والی زندگی میں، ٹھیک ہے؟ لیکن پھر کبھی آپ کو کسی نے کہہ دیا ہو دل صاف ہونا چاہیے، پردے کا کیا ہے؟ نیت صاف ہونا چاہیے، دل صاف ہونا چاہیے، آنکھوں میں حیا ہونی چاہیے، یا پھر کسی نے یہ کہہ دیا ہو ابھی آپ کی عمر ہی کیا ہے، بعد میں کر لینا پڑتا، یا پھر یہ کہا ہو اللہ دل دیکھتا ہے لباس نہیں دیکھتا، یا پھر یہ کہ آپ خود سوچیں کہ لوگ کیا کہیں گے۔ آپ کے دل میں سوال آیا ہو، دماغ میں آیا ہو کہ اگر میں پردہ کروں گی تو لوگ کیا کہیں گے، کہ یہ پردہ کرنا شروع ہو گئی ہے۔ اگر آپ نے یہ سب سنا ہے تو یقین جانیے آپ اکیلے نہیں ہیں۔ آج ہم انہی سوالوں کے جواب ڈھونڈیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ میں ان سوالوں کے جو جواب ہے وہ اپنی رائے سے نہیں دوں گی، بلکہ میں قرآن و سنت کی روشنی کے ذریعے آپ کو بتاؤں گی کہ ان سوالوں کے جواب بتاؤں گی۔ سب سے پہلے ایک بات یہ ہے کہ بعض لوگ ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو دل ہے نا وہ صاف ہونا چاہیے، پردہ ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یا میں ان لوگوں سے صرف ایک سوال پوچھتی ہوں جو یہ کہتے ہیں کہ دل صاف ہونا چاہیے، پردہ ضروری نہیں۔ اگر دل صاف ہونا ہی کافی ہوتا تو اللہ تعالیٰ قرآن میں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حجاب اور دوسرے احکام کیوں نازل فرماتے؟ سوچنے والی بات ہے نا کہ ہمیں سے بہت سارے لوگ ہیں، دوسرے بھی بہت سارے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ دل صاف ہونا چاہیے، پردے کا کیا ہے؟ تو سوچے نا خود کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں نماز اور زکوٰۃ، حج، حجاب اور دوسرے احکام کیوں نازل فرمائے؟ ان کی وجہ کیا ہے؟ یہ کیوں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ نماز پڑھو، روزے رکھو، اللہ کی عبادت کرو، حجاب کرو، نقاب کرو، اور دوسرے کام کیوں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے؟ اللہ تعالیٰ دل بھی دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، اور انسان کا عمل بھی دیکھتے ہیں۔ جو ایمان ہوتا ہے نا وہ دل کے اندر ہوتا ہے، لیکن جو اس کا اثر ہوتا ہے نا وہ انسان کے اعمال میں بھی نظر آتا ہے۔ جس انسان کے دل میں ایمان ہے نا اس کے جو عمل ہوں گے، جو کام ہوں گے، اس کے اندر اس کے اعمال نظر آئیں گے، ٹھیک ہے؟ وہ کیا کر رہا ہے، کیا نہیں کر رہا ہے، انسان کے اندر یہ اثر نظر آتے ہیں۔ جس دل کے اندر ایمان ہی نہیں ہے تو وہ نہ تو اس انسان کے کام سے، نہ اس کے بولنے چلنے کے انداز سے عمل نظر نہیں آئیں گے، ٹھیک ہے؟
صحیح بخاری کی حدیث نمبر ہے 52 اور صحیح مسلم کی جو حدیث ہے نا وہ 1599 حدیث ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خبردار، جسم میں ایک ٹکڑا ہے، جب وہ درست ہو جائے تو سارا جسم درست ہو جاتا ہے، اور جب وہ خراب ہو جائے تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ سن لو، وہ دل ہے۔ ٹھیک ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان کی ہے، اور اس میں صاف واضح ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ ہمارے جسم کے اندر ایک ٹکڑا ہے، وہ جب ٹھیک ہوگا تو انسان کا سارا جسم ٹھیک ہوگا، اگر وہی نہیں ٹھیک تو انسان کا سارا جسم نہیں ٹھیک ہوگا۔ ٹھیک ہے، وہ خراب ہو جائے تو انسان کا سارا جسم خراب ہو جاتا ہے، اور وہ ٹکڑا کون سا؟ وہ دل ہے۔ یعنی کہ اگر جو ہمارا دل ہے وہ اللہ سے واقعی محبت کرتا ہے نا، ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، تو ہمارا دل اللہ کے حکم کو ماننے کی کوشش بھی کر لے گا۔ جب ہمارا جو دل ہے وہ خراب ہے، ہم اللہ سے محبت نہیں کرتے، تو ہم اللہ کے جو حکم ہے وہ ماننے کی کوشش بھی نہیں کریں گے، ہم اپنی منمانیاں کریں گے، اپنی بات کریں گے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد اعتراض نمبر 2 ہے، دوسرا جو اعتراض ہے وہ کون سا ہے؟ میں ابھی چھوٹی ہوں، بعد میں پردہ کر لوں گی۔ ٹھیک ہے، ہم سب کے پاس جو ہے نا وہ کل کا وعدہ کس نے کیا ہے؟ ہمیں کیا پتا کہ ہم نے کل زندہ رہنا بھی ہے یا نہیں؟ ہمیں کیا معلوم کہ ہماری جو یہ سانس نیچے جا گئی ہے وہ واپس آنی ہے بھی ہے؟ ہم نہیں نہ جانتے اپنی زندگی کے بارے میں۔ کیا کسی کو یہ معلوم ہے کہ وہ اگلے رمضان میں زندہ ہوگا یا نہیں؟ اگلی عید آئے گی اس کی زندگی میں یا نہیں؟ اگلا دن اس کی زندگی میں آئے گا یا نہیں آئے گا؟ تو پھر یہ سوچیں کہ ہم نیکی کو کیوں ٹالتے ہیں؟ جب ہمیں کوئی چھوٹی سی نیکی کرنے کا بھی موقع ملے تو ہمیں چاہیے اس نیکی کو کریں۔ اگر کوئی بھی ہمیں کچھ کہہ دیتا ہے نا، نیکی یہ نہیں ہے کہ روزے رکھو، نماز پڑھو، قرآن پڑھو، عبادت کرو، لیکن یہ نیکی نہیں ہے۔ کسی کو پانی پلانا بھی نیکی ہے، کسی کو کھانا کھلانا بھی نیکی ہے، کسی جانور کو، پرندے کو کھانا کھلانا یا چارہ کھلانا یا پھر پانی پلانا بھی نیکی ہے۔ ٹھیک ہے، کسی مسافر کو راستہ بتانا بھی نیکی ہے۔ چھوٹے چھوٹے جو کام ہوتے ہیں نا وہ نیکی ہوتے ہیں۔ راستے میں سے اینٹ ہٹانا، پتھر ہٹانا یا پھر کوئی کانٹے ہو وہ ہٹانا، راستے کو صاف کرنا بھی نیکی ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد اگر ہم یہاں پہ بات کریں اپنے مقصد پہ، تو یہاں پہ بھی بہت ساری نیکیاں ہو سکتی ہیں۔ وہ کس طرح؟ ہم اگر اچھا اسٹیٹس لگاتے ہیں جس میں قرآن پاک کو اچھی باتیں ہوں یا پھر اچھی حدیثیں ہوں، حدیثیں وغیرہ ہوں، ایسا ہم کو اسٹیٹس لگاتے ہیں تو اس سے لوگ سیکھتے ہیں، سنتے ہیں، اسے دیکھتے ہیں، یہ بھی نیکی ہے۔ اگر کوئی آپ کو کہے کہ یہ میرا لنک ہے اسلامک گروپس کا، اسلامک چینلز کا، اسلامک کورسز کا، تو اس کو آگے شیئر کرنا بھی نیکی ہے۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں نا یہ جو ہوتی ہیں نا یہ سارے نیکی ہے۔ چھوٹے چھوٹے کام کرنے سے ہمیں کچھ نہیں ہوتا، لیکن ہم ٹال دیتے ہیں، کہہ دیتے ہیں، رہ دیتے ہیں، اس سے فائدہ ہوگا ہمیں کیوں کروں؟ ٹھیک ہے،
جبکہ جو موت ہوتی ہے نا وہ کبھی نہیں ڈرتی. ٹھیک ہے, موت انسان دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائے, موت اسے آ کر ہی رہنی. جہاں پہ اس کی موت لکھی ہے انسان خود بخود اس جگہ پہ چلا جاتا ہے, اسے وہاں پہ موت آ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ سورۃ اللقمان آیت نمبر 34 میں فرماتے ہیں, اور کسی جان کو یہ معلوم نہیں کہ وہ کل کیا کمائے گی, اور نہ کسی جان کو معلوم ہے کہ وہ کس زمین میں مرے گی. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کتنی بڑی بات کہی ہے. یعنی کہ کسی بھی جان, کسی بھی انسان کو یہ معلوم نہیں ہے, اسے یہ نہیں پتا ہے کہ وہ کیا کل کمائے گا. ٹھیک ہے, اسے یہ نہیں معلوم کہ کل وہ کس زمین پہ مرے گا. وہ اپنے گھر کی زمین پہ مرے گا, اپنے بھائی کی جہاں پہ وہ کام کرتا ہے اس زمین پہ مرے گا, یا کسی دوسرے شہر میں مرے گا, یا کسی دوسرے کنٹری میں مرے گا, نہیں نا معلوم. تو اس کے بعد اعتراض نمبر 3 ہے. تیسرا اعتراض جو ہے وہ ہے لوگ کیا کہیں گے. میری پیاری بہنوں, میری ہم عزیز ساتھیوں, جو ہمارے صحابیات تھی, نبی کی بیویاں تھیں, انہوں نے یہ نہیں سوچا تھا کہ لوگ کیا کہیں گے. انہوں نے یہ سوچا تھا اللہ کیا چاہتا ہے, اللہ نے کیا کہا ہے. تو یاد رکھیں کہ جو لوگ ہوتے ہیں, یہ باتیں, لوگوں کی جو باتیں ہوتی ہیں یہ چند دن رہتی ہیں. اگر آپ شرعی پردہ کرتے ہیں نا, تو یہاں تک کہ آپ کے گھر والے بھی آپ کا ساتھ نہیں دیں گے, وہ بھی آپ کو چھوڑ دیتے ہیں, وہ بھی آپ کو باتیں کرتے ہیں, بھائی کے لوگ باتیں کرتے ہیں, دوست باتیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ہر انسان آپ کو باتیں کرے گا. وہ کہے گا یہ بڑی عالمہ بن رہی ہے, یہ نقاب کر رہی ہے, پردہ کر رہی ہے, یہ کر رہی ہے, وہ کر رہی ہے. ساری زندگی کیا نہیں, اب اس نے رشتے داروں سے بھی پردہ کرنا شروع کر دیا. ٹھیک ہے, لوگ بہت باتیں کرتے ہیں, بہت زیادہ. انہیں ہم نے برداشت کرنا ہوتا ہے, صبر کرنا ہوتا ہے. جب آپ پردہ کریں گی, آپ پردے پہ ڈٹیں گی, ڈٹی رہیں گی, لوگ آپ کو باتیں کریں گے, آپ ان باتوں میں نہیں آئیں گے, تو پھر ایک نہ ایک دن ایسا آئے گا کہ لوگوں کو پتہ چل جائے گا ہماری جو باتیں اس پر عمل نہیں کرتے, اثر نہیں کرتے, اور یہ ہماری باتوں پر عمل نہیں کریں گے, تو وہ کہنا پھر چھوڑ دیتے ہیں. اس لیے جو اللہ کی جو رضا ہوتی ہے نا وہ ہمیشہ رہتی ہے, لوگوں کی باتیں نہیں رہتی, بلکہ اللہ کی رضا ہمیشہ رہتی ہے. چوتھا اعتراض جو ہے وہ پردہ کرنے سے گرمی لگتی ہے. جی ہاں, بالکل پردہ کرنے سے گرمی لگتی ہے, یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے, گرمی لگتی ہے, کبھی مشکل بھی محسوس ہوتی ہے. لیکن جو آپ سوچیں جو جنت ہے کیا وہ آسانی سے مل جائے گی؟ بتائیں نا, سوچیں کہ جو ہمیں جنت ہے وہ آسانی سے مل جائے گی؟ نہیں نا, جو جنت ہے نا وہ آسانی سے نہیں ملے گی. ہمیں اپنی پسندیدہ چیزیں چھوڑنا پڑتی ہے, ہمیں ہر وہ چیز چھوڑنی پڑے گی جو ہمیں اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہے. ہمیں ہر وہ کام چھوڑنا پڑے گا جو ہمیں بہت عزیز ہے, پھر جا کر جنت ملے گی. جنت ایسے تو نہیں مل جائے گی. صحیح مسلم کی حدیث ہے 2822 حدیث نمبر ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جنت مشکلات سے گھیر دی گئی ہے اور جہنم خواہشات سے. تو اس حدیث سے کیا پتہ چل رہا ہے؟ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو جنت ہے نا وہ مشکلات میں ہے, اور جو جہنم ہے نا وہ خواہشات میں ہے. ہم ایک خواہش کرتے ہیں, اس کے بعد دوسری خواہش, تیسری خواہش, ہماری خواہشات بڑھتی جاتی ہے. ٹھیک ہے, ایز ایگزامپل میں آپ کو تھوڑی سی یہاں پہ دے دیتی ہوں, مال دولت کے بارے میں دے دیتی ہوں. اگر ہمارے پاس تھوڑے سے پیسے آ جائیں گے تو ہماری خواہش ہے کہ اور زیادہ پیسے آئیں, پھر اور آئیں گے تو ہمارا خواہش ہوگی ہم گھر لیں, گاڑی لیں, بنگلہ لیں,
فلاں جگہ پہ اپنا بہت بڑا گھر بنائے، ٹھیک ہے، بہت بڑی ہمارے پاس گاڑی ہو، اچھا برانڈیڈ کپڑے ہو، ٹھیک ہے، ہماری خواہشات جو ہم بڑھتی جاتی ہیں. اور جو جنت ہے نا وہ مشکلات میں ہے، کیونکہ جنت کے لیے ہمیں ہر وہ چیز، ہر وہ کام چھوڑنا پڑے گا جو ہمیں بہت عزیز ہے. میری پیاری بہنوں، اگر آج اللہ کے لیے ہم ایک چھوٹی سی تکلیف برداشت کر لیں گے نا تو انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے نا اللہ تعالیٰ وہ ہماری آخرت میں ایک ایسی راحت عطا فرمائیں گے جس کا تصور بھی ہم نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت میں جنت الفردوس میں بھیجیں گے. اور آخر میں بتاؤں گی آپ کو کہ کوئی بہن جو ابھی تک مکمل پردہ نہیں کرتی تو میں اس سے مایوس نہیں کرنا چاہتی، ٹھیک ہے. میں صرف اسے اتنا کہوں گی کہ اللہ کی طرف ایک قدم بڑھاؤ، وہ تمہارے لیے جو راستے نا وہ آسان کر دے گا. آج ایک دوپٹہ سنبھالو، کل اپنی نگاہ سنبھالو، پھر اپنی زندگی. جو ہدایت ہوتی نا وہ ایک دن میں نہیں آتی، ہدایت کے لیے وقت لگتا ہے، لیکن سچا فیصلہ ایک ہی ہوتا ہے، زندگی بدل دیتا ہے. تو اگر جو انسان ہے نا اسے پہلا قدم خود ہی بڑھانا پڑتا ہے، کوئی اور آ کر اس کے لیے قدم نہیں بڑھائے گا، ٹھیک ہے. آج اللہ سے ایک وعدہ کرے گی، اللہ میں کامل نہیں ہوں لیکن میں تیری طرف چلنا چاہتی ہوں، میرا ہاتھ تھام لیجیے. شاید یہ جو ایک دعا ہے یہ آپ کی زندگی کا سب سے خوبصورت موڑ بن جائے. جب میں نے شادیوں پہ پردہ کرنا شروع کیا تھا تو میں نے آج سے 1 سال 3 سے 4 منتھ ہو گئے میں نے جب شروع کیا تھا، ٹھیک ہے. میری زندگی میں اس کے بعد جب میں نے فرسٹ ٹائم کیا تو اس کے بعد ایک اور شادی آئی تھی اسی سال اسی منتھ میں. اور اس کے بارے میں بھی میں آپ کو بتاؤں گی، لیکن آج کا جو لیکچر ہے وہ کافی لمبا ہو گیا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ یہ سب آپ لوگوں کو صبح بتاؤں گی، صبح کے لیکچر میں، ٹھیک ہے. میں نے جب پردہ کیا تو میرے ساتھ کیا ہوا تھا، کیا مجھے برداشت کرنا، انشاءاللہ تعالیٰ صبح بتاؤں گی. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ہر حکم پر محبت کرنے کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین. تو ہمارے جو سیریز کا اختتام ہے وہ ابھی نہیں ہوا بلکہ ایک سفر باقی ہے، اور وہ سفر جو ہے وہ صبح ہے، انشاءاللہ ہم پورا کریں گے. اور وہ سب سے ہے کیا پردہ صرف ایک لباس ہے یا یہ اللہ سے محبت، عزت، سکون اور جنت تک پہنچنے کا راستہ ہے. انشاءاللہ تعالیٰ چھٹے دن ہم یہ پوری سیریز کا سب سے جذباتی اور دلوں کو بدل دینے والا لیکچر آپ لوگ سنیں گی انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.